السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور نیا دور کے ویلاگ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ورکنگ ریلیشن شپ میں جو دراڑیں آ رہی ہیں اس کا کیا آؤٹ کم ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو بعض ذرائع کا یہ خیال ہے کہ جب یہ حکومت بنی موجودہ 24 کے الیکشن کے بعد، تو سب سے پہلے تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کو انوائٹ کیا کہ وہ آئیں اور کیبنٹ سلاٹس کا حصہ بنیں، لیکن پیپلز پارٹی نے اس وقت آئینی عہدوں پہ رہنے کا فیصلہ کیا اور حکومت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کو دوبارہ دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اقتدار میں واپس آئیں، لیکن جب پیپلز پارٹی نے انکار کیا تھا تو اس وقت جو مسلم لیگ نون کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی لابی ہے، انہوں نے جلدی 2 سلاٹس جو تھے وہ فل کر دیے۔ ایک تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو بنا دیا اور ساتھ وزیر خزانہ بھی بنا دیا، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ سینئر پارٹنر کے طور پر اگر پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے گی تو وہ کم از کم ڈپٹی پرائم منسٹرشپ مانگے گی اور وزارت خارجہ مانگے گی، تو لہٰذا انہوں نے جلدی سے اسحاق ڈار صاحب کو لگا دیا تاکہ یہ سلاٹ پورے ہو جائیں، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نواز ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ نے 2 بڑے عہدے جو ہیں حکومت کے، ایک محسن نقوی صاحب کا وزیر داخلہ کا اور دوسرا عہدہ جو وزیر خزانہ کا، وہ بھی اپنے پاس رکھ لیا ہے، تو حکومت کے پاس اور مسلم لیگ نون کے پاس پہلے ہی سکوپ کم ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے باقی سلاٹس کو کور کرنے کی کوشش کی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کو دوبارہ انوائٹ کیا جائے گا تو کیا مسلم لیگ نون ان کو کون سے سلاٹس آفر کرے گی۔ پیپلز پارٹی پچھلے سارے وقت کے دوران جب ان کا معاہدہ ہوا تھا اس حکومت سے، بلاول بھٹو صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں جو پاور شیئرنگ کی بات کی گئی تھی وہ کسی طرح بھی اس کو وہ فائنلائز نہیں ہو سکی، اس کو آنر نہیں کیا گیا۔ کئی سٹنگز ہوئی گورنر ہاؤس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی، اور جس میں وعدے بھی کیا گیا، لیکن پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کا ایک ایک فیصلہ ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کو کوئی سپیس نہیں دینی پنجاب میں۔ تو پیپلز پارٹی پہلے ہی مسلم لیگ نون سے پنجاب کے حوالے سے کچھ ناراض ہے۔ اب اگر ان کو مرکز میں وزارتیں اگر دی بھی جاتی ہیں اور یہ دونوں وزارتیں پیپلز پارٹی کو نہیں ملتی تو وہ کیسے پاور شیئرنگ کرے گی گورنمنٹ کے ساتھ۔ لہٰذا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وزیر خزانہ ہیں رمدے صاحب، ان کے اوپر بعض لوگ جو تنقید کر رہے ہیں، شاید یہ جو پوزیشن ہے ان کی بطور وزیر خزانہ، اس پر سوالات کرنے کے بعد شاید اس کو خالی کروا کے اسحاق ڈار صاحب کو وہاں پہ لے آئیں اور یہ جو وزارت خارجہ ہے اور ڈپٹی پرائم منسٹر کا جو سلاٹ ہے وہ بلاول بھٹو کو دے دیا جائے، کیونکہ بلاول بھٹو نے جنگ کے بعد جس طرح سے پاکستان کا کیس لڑا ہے اور جس طرح سے ان کی ایک مقبولیت ابھر کے سامنے آئی ہے اور خود اسٹیبلشمنٹ ان کی مداح نظر آ رہی ہے اس سارے پس منظر میں، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کوئی ری ارینجمنٹس ہوں، لیکن اس کو مسلم لیگ نون رزسٹ کرے گی۔ اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کی لابی، پہلے بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ یہ جو وفد بھیجا جا رہا ہے پاکستان کی لابنگ کے لیے باہر، اس میں بلاول بھٹو کو سربراہ بنانے کی کیا ضرورت تھی، مسلم لیگ نون کوئی اپنا لیڈر جو ہے اس کو سربراہ بناتی، لیکن وہ بہرحال اپرچونٹی بلاول بھٹو نے بہت اچھے طریقے سے استعمال کی ہے۔ اب وفاق میں جو پاور شیئرنگ ہے اور جس طرح سے شازیہ مری کا طلال چودھری کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے ایک سٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں، اور جیسے جدون صاحب جو کراچی کے MNA ہیں، انہوں نے جس طرح سے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ایک دوسرا راستہ بھی ہے اور پیپلز پارٹی اگر نون لیگ کارنر کرنے کی کوشش کرے گی تو پیپلز پارٹی کے پاس ایک دوسرا آپشن وہ بروئے کار لے کر آئے گی۔ اسی طرح پہلے صدر صاحب سے ایوان صدر خالی کرانے کی باتیں ہو رہی تھیں، جن کی تردید جو ہے وہ محسن نقوی نے اپنے ایک ٹویٹ سے کی۔ لہٰذا آنے والا جو وقت ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو چپکلش ہے اس کو بڑھاتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، اور اگر یہ چپکلش ختم ہوتی ہے اور پیپلز پارٹی وفاق میں کابینہ کے سلاٹس کا حصہ بنتی ہے تو پھر مسلم لیگ نون
اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے اندر میاں نواز شریف اور مریم نواز کی لابی جو رزسٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کا کیا مستقبل ہوگا، یا پیپلز پارٹی چھوٹی وزارتوں کے لیے ایگری ہو جائے گی، یہ ایک سوال رہے گا آنے والے دنوں میں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔